بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی دوست ایس کے ناول میں آپ سب کا خوش آمدید۔ چلیے جنت کے پتے آگے بڑھاتے ہیں، سوری کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جنت کے پتے بائی نمرہ احمد، قسط نمبر 19۔ کینیڈین شو میں $1.5 ملین، بہت اچھی کور سٹوری ہے۔ اس نے ذرا سا ہنس کر سر جھٹکا، ساتھ ہی وہ فرائنگ پین میں فرائی ہوتی سبزیوں کو بجائے کفگیر سے ہلانے کے فرائنگ پین کا ہینڈل پکڑے دائیں بائیں تو کبھی اوپر نیچے ہلا رہا تھا۔ سبزیاں چند انچ اوپر کو اڑتی اور پھر واپس پین میں آ گرتی۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اگر کسی پاکستانی نے کینیڈین شو میں اتنی خطیر رقم جیتی ہوتی تو میڈیا پہ ہر جگہ آ چکا ہوتا۔ مجھے تو وہ لڑکا شکل سے ہی کرمنل لگ رہا تھا۔ تازہ آئی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے کور بنایا ہے، اور کیا؟ اچھا، اسے تعجب ہوا۔ اس نہج پہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ البتہ کرمنل سے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ جہان، تمہارے ریسٹورنٹ پہ جو حملہ ہوا تھا اس کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں، وہ گردن تیچھی کیے ساس کی بوتل پین میں اڈھیل رہا تھا۔ حالانکہ میری استنبول میں کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، قومی امکان ہے کہ کسی اور کے دھوکے میں ان لوگوں نے میرا ریسٹورنٹ الٹ دیا۔ ایک دشمنی تو خیر اب اس کی بن چکی تھی، مگر وہ تو خود بھی اس سے واقف نہیں تھا۔ تم تو کہتے تھے کہ استنبول میں ایسا کوئی کرائم سین نہیں ہے۔ خیر اب اتنے بھی برے حالات نہیں ہیں کہ ڈارک سائڈ تو ہر بڑے شہر کی ہوتی ہے۔ وہ چولہے کے سامنے کھڑا اس کی طرف پشت کیے پین میں قیمہ بھون رہا تھا۔ قیمے اور شملہ مرچ کی بھینی بھینی اشتہا انگیز سی مہک سارے کچن میں پھیلنے لگی تھی۔ اس کی کم گشتہ بھوک ایک دم سے جاگ اٹھی تھی۔ تمہیں پاکستان آ کر کیسا لگا جہان؟ وہ تھوڑی تلے مٹھی رکھے اسے دیکھتی سادگی سے پوچھنے لگی۔ یہ یہاں آنے کے بعد اس کی پہلی باضابطہ گفتگو تھی۔ اچھا لگا، بلکہ بہت اچھا لگا، مگر فرقان ماموں کی باتیں، میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے رشتہ دار اتنی تیکھی باتیں بھی کر لیتے ہوں گے۔ اس نے جیسے جھرجری لے کر سر جھٹکا۔ آج وہ سارا دن تایا فرقان کی کمپنی میں رہا تھا تو یہ رد عمل فطری تھا۔ وہ اتنے تیکھے نہیں ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں ہم لوگوں سے، بس ان کے اپنے نظریات ہیں جو اتنے سخت ہیں کہ اگر کوئی ان پر پورا نہ اترے تو وہ اس کی گریٹنگ بہت نیچے گرا دیتے ہیں۔ واٹ ایور، وہ اب ابلی پاستا کے پتیلے میں قیمہ اور ساس انڈیل رہا تھا۔ پھر ان کو اچھی طرح مکس کر کے اس نے اسے دم پر رکھ دیا اور سنک کی ٹوٹنی کھول کر ہاتھ دھونے لگا۔ وہ سمجھی وہ اب اس کے پاس آ کر بیٹھے گا، مگر وہ ہاتھ دھو کر اب سارا پھیلاوا سمیٹنے لگا تھا۔ جھوٹے برتن، سبزیوں کے چھلکے، خالی شاپر۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ میں کر دیتی ہوں۔ پلیز تم بیٹھی رہو، جتنی پھوڑ تم ہو میں جانتا ہوں۔ اگر تم نے میری مدد کروائی تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، جبکہ میں اکیلا کروں تو 2 منٹ میں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، خود ہی کرو، وہ قدرے خفگی سے کہتی ہوئی دوبارہ بیٹھ گئی۔ اور واقعی اس نے 2-3 منٹ میں ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھ دی۔ چند ایک برتن جو پکانے کے دوران میلے ہوئے تھے وہ دھل کر اسٹینڈ میں لگ گئے اور سلیب چمکا دیے گئے۔ وہ بندہ کمال کا تھا۔ تم کب سے ریسٹورنٹ چلا رہے ہو؟ اب تو بہت عرصہ ہو گیا۔ اچھا میں برتن لگاتا ہوں، تم سلیمان ماموں کو بلا لاؤ، انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ ارے ہاں، وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتی اٹھی، پھر نگاہ اس کے سلور اسمارٹ فون پہ پڑی جو میز پہ رکھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ڈی جے کو تمہارا فون بہت پسند تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ جہان سے کہنا جب اپنا یہ 1-2 لاکھ کا فون پھینکنا ہو تو سبان جی کے باہر ہی پھینکے۔ وہ اداسی سے مسکرا کر بولی تو وہ ہنس دیا۔ ویسے یہ اس کے لگائے گئے تمکینے سے کہیں زیادہ مہنگا ہے۔ اچھا، اسے ذرا حیرت ہوئی۔ اتنا قیمتی فون کیوں خریدا تم نے؟ خریدا نہیں تھا، گفٹ ملا تھا، اسپیشل گفٹ۔ وہ مسکرا کر جیسے کچھ یاد کر کے بولا۔ کس نے دیا تھا؟ سم ون اسپیشل۔ اچھا جاؤ، ابھی ماموں کو بلا لاؤ۔ وہ ٹال گیا تو وہ شانے اچکاتی وہاں سے چلی آئی۔ ابا کا دروازہ بجا کر وہیں سے بلا کر وہ واپس لاؤنج میں آئی تو وہاں میز پر پلیٹیں اور گلاس رکھ رہا تھا۔ وہ بڑے صوفے پر بیٹھی اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی چلا دی۔
जिस वक्त अब्बा ज़रा हैरान से बाहर आए, जहान पास्ता की डिश उठाए किचन से निकल रहा था और वो मज़े से अपने कामदार जोड़े में टांग पे टांग रखे बैठी चैनल बदल रही थी। अब्बा उनको देखकर जल्दी से उठी और जहान के हाथ से ट्रे ली। सॉरी मामू, हमने आपको उठा दिया, आपने खाना नहीं खाया था, सो उसने उनकी तरफ प्लेट बढ़ाई। थैंक यू। अब्बा ने कदरे नासमझी से खाने को देखा, फिर हया को। ये तुमने बनाया है? नहीं, जहान ने। वो मुस्कुराहट दबा गई। वैसे मामू, ये इटालियन रेसिपी नहीं है, ज़रा देसी स्टाइल में बनाया है, जैसे मम्मी बनाती है। आपको पास्ता में कीमा पसंद है ना? मम्मी ने बताया था मुझे। सुलेमान साहब चौंक कर उसे देखने लगे। उसको दिल तोड़ने का फ़न आता था तो टूटे हुए दिलों को दोबारा जोड़कर उन्हें जीतने का भी फ़न आता था। वो अपनी जगह बैठी रह गई। उसे अब एहसास हुआ था कि वह रफ और टफ सा बंदा तो भूखा भी सो जाता, मगर रात के 1 बजे अगर उसने यह एहतमाम किया था तो सिर्फ़ और सिर्फ अब्बा के लिए, क्योंकि उसे याद था कि अब्बा ने खाना नहीं खाया और उसे शायद एहसास हो गया था कि वो उसे ज़रा खींचे खींचे से रहते हैं। और हया को खुद अब याद आया था कि कीमे वाला पास्ता अब्बा का पसंदीदा था। वो जानती थी कि इस अमल से जहान ने अपने और अब्बा के दरमियान हायल बर्फ़ को पिघलाने की कोशिश की थी। पास्ता बहुत मज़े का था, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला। सुलेमान साहब ने तारीफ़ नहीं की, मगर उनके चेहरे से ज़ाहिर था कि उन्हें अपना यूँ ख्याल किया जाना अच्छा लगा था। वो खुद भी बहुत शौक से खा रही थी। डीजे के बाद ये पहला खाना था जो उसने दिल से खाया था। कोनिया में 2 लड़कियों का अगवा। टीवी स्क्रीन पे बीबीसी चल रहा था और जो खबर न्यूज़ कास्टर ने पढ़ी थी उस पर उन तीनों ने चौंक कर सर उठाया। कोनिया तुर्की का शहर था, जलालुद्दीन रूमी का शहर। जहान ने बिजली की तेज़ी से रिमोट उठाया और चैनल बदल दिया। क्या कहा इसने? कोनिया? अब्बा जो हाथ रोककर स्क्रीन को देखने लगे थे, चैनल तब्दील होने पे उलझकर जहान को देखा। वो सादगी से मुस्कुरा दिया। नहीं, कोनिया नहीं, उसने कहा था केनिया। और लेना। केनिया और लेना। वो रिमोट एक तरफ रखकर उन्हें फिर से सर्व करने लग गया। अब्बा ने ज़रा तजब्जुब से सर हिलाया, गोया वो अपनी समात के धोखा देने पे उलझे हुए थे। हया ने जहान को देखा और जहान ने उसे, फिर दोनों ज़ेरे लब मुस्कुरा दिए। अभी वो अब्बा के सामने तुर्की का इमेज सबूत ताज होता देखने के मुतहम्मिल नहीं थे। इसका क्या मतलब? बारात के लिए वो मैरिज हॉल की जानिब रवां दवा थे। अब्बा ड्राइव कर रहे थे और वो आज चुप नहीं थे, बल्कि फ्रंट सीट पर बैठे जहान को सड़क के अतराफ में गुजरती जगहों के बारे में मुख्तसर फ़िक्रों में आगाही दे रहे थे। वो भी जवाबन कोई मुख्तसर सा जवाब दे देता। वो आज भी इतना ही कम गो था जितना 2 रोज़ कबल, मगर वो बर्फ़ की दीवार पिघल गई थी। वो पिछली सीट पर बैठी लाताल्लुक सी बाहर देख रही थी। उसे डीजे के बगैर यूं उन खुशी की तकारीब में शिरकत करना सख्त बुरा लग रहा था। वो अंदर ही अंदर एहसास जुर्म का शिकार थी। अभी उसे बिछड़े दिन ही कितने हुए थे, मगर मजबूर थी, जाना तो था। वो आज भी खास तैयार नहीं हुई थी। काजल और नेचुरल लिपस्टिक के अलावा कोई मेकअप नहीं किया था। बाल यूं ही खुले छोड़ दिए, ज्वेलरी भी नहीं पहनी। ज़रूरत भी नहीं थी कि उसकी लंबी टुकनों से बलिष्ठ भर की ऊंची कमीज़ के गले पे काफ़ी काम था। वो शेफून की कमीज़ थी और उसका रंग आलू बुखारे के छिलके का सा था। कमीज़ का गला गर्दन तक बंद था और गर्दन से लेकर 2 बालिश्त नीचे तक स्याह और आलू बुखारे के रंग के छोटे बड़े हर साइज़ के डायमंड्स नग लगे थे। उनकी झिलमिलाहट बहुत खूबसूरत थी। नीचे हमरंग सिल्क का पाजामा था और आस्तीनें कलाई तक आती चूड़ीदार थी, लेकिन आज भी उसे कल की तरह अपने लिबास की खूबसूरती से कतई दिलचस्पी न थी। मैरिज हॉल के बाहर बारात अभी अभी उतरी थी। दाखिली दरवाजे पे खासा रस था। सजी सवरी जेवरात, कीमती मलबूसात और खुशबुओं में रची बसी लड़कियां और ख्वातीन गाड़ियों से निकलकर अपने बाल और मेकअप ठीक करती दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी। रज़ा और जाहिद चचा वहाँ खड़े खुश इखलाक़ी से मुस्कुराते मेहमानों को वेलकम कर रहे थे। उसे पता था कि महविश की कल वाली बात को आज भुलाकर सब शादी में शिरकत करेंगे, और वाकई ये हो रहा था। कार रुकने पर उसने दरवाज़ा खोला और बारीक हिल बाहर पथरीली ज़मीन पर रखी। बेइख्तियार उसे टूटी हुई सुर्ख हिल याद आई। सर झटक कर वो बाहर निकली और पर्स संभालते हुए दरवाज़ा बंद किया। अब्बा, जहान और अम्मा
ایک ساتھ میرج ہال کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے، اور وہ بھی وہیں چلی جاتی اگر جو اس کے پاؤں پہ وہ پتھر آ کر نہ لگتا۔ آؤچ! اس نے کرہا کر پیر ہٹایا۔ وہ بجلی کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ مخالف سمت سے آیا تھا جہاں پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی تھیں، اور کسی نے بہت تاک کر اسے مارا تھا۔ ان گزرے 3-4 ماہ میں اسے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ اتفاقات نہیں ہوتے۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے اس سمت دیکھا اور پھر ٹھہر سی گئی۔ پارکنگ کے پیچھے سے ایک ہیولا سا نکلا اور اس کی جانب بڑھنے لگا۔ چند لمحے تو وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ رات کی تاریکی میں پارکنگ ایریا کو اونچے پولز کی زرد بتیوں نے مدھم سی روشنی بخش رکھی تھی۔ اس روشنی میں وہ صاف دکھائی دے رہا تھا یا دے رہی تھی۔ بھڑکتا ہوا نیلا زرد تار دوپٹہ ہم رنگ جوڑے کے اوپر پہنے، وہ دوپٹے کا پہلو چہرے پہ ذرا سا ڈالے اسے دانتوں سے یوں پکڑے ہوئے تھا کہ دور سے اس پہ کسی عورت کا گمان ہوتا تھا۔ چہرے کو سفید پینٹ کیے، گہرے آئی میک اپ، سرخ چوٹ سی لپسٹک اور سنہرے بالوں کی ویگ لگائے وہ اس کی طرف چلتا آ رہا تھا۔ وہ اسے ایک نظر میں ہی پہچان گئی تھی۔ پنکی! اس نے ہراساں نگاہوں سے گردن موڑ کر دور ہال کی طرف دیکھا۔ ابا کی اس کی جانب پشت تھی۔ وہ واپس مڑی، تب تک وہ قریب آ چکا تھا۔ کیسی ہو باجی جی؟ وہ مسکرایا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے سراسمگی سے اسے دیکھتے اپنے پرس پہ گرفت مضبوط کر لی، گویا ذرا بھی وہ آگے بڑھا تو وہ بھاگ اٹھے گی۔ آپ سے ملنے آئی تھی جی، پنکی کہتے ہیں مجھے۔ یاد ہے جی؟ وہ مسکرا کر بولا۔ اچھی طرح یاد ہے، اور بھولی تو تمہاری ماں اور بہن بھی نہیں ہوں گی۔ اب ہٹو میرے راستے سے۔ غصہ کیوں کر رہی ہو جی؟ میں تو آپ کو کچھ بتانے آئی تھی۔ مائی فٹ! مسئلہ کیا ہے آپ کو میجر احمد؟ وہ پیر پٹک کر بولی۔ اتنے باوقار عہدے پہ فائز ہو کر کیسی حرکتیں کر رہے ہیں آپ؟ لو جی، میں تو ڈالی کا پیغام دینے آئی تھی، مگر… کیسا پیغام؟ وہ رکھائی سے بولی۔ ڈالی کی حالت امید بخش نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے دن جی پائی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ذرا چونکی۔ خود چل کر دیکھ لیجیے، آئیے میں آپ کو لے جاتی ہوں۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ بدک کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ایک دفعہ تو اس سے مل لیں، اس نے کچھ بتانا ہے آپ کو۔ مجھے کچھ نہیں جاننا۔ تم لوگوں کی ساری معلومات مجھے ARP کی ماں سے مل گئی تھی، تلخی سے کہتے ہوئے اس نے پھر سے پلٹ کر دیکھا۔ بارات کے مہمان اندر کی جانب بڑھ رہے تھے، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو جو اس کی ماں کو بھی نہ پتا ہو۔ کیا؟ وہ چونکی، پھر بغور پنکی کو دیکھا۔ اس کے اونچے قد کے سوا کوئی چیز اس روز جناح سپر کی شاپ میں ملنے والے اس اسمارٹ گلاسز والے نوجوان کا پتہ نہیں دیتی تھی۔ پنکی کا تو چہرہ بھی جلا ہوا نہیں لگتا تھا، مگر اس کا تو چہرہ سلیٹ کی طرح چپٹا تھا، ایسی جھلی جس نے سب نقش چھپا دیے ہوں۔ خدایا، کیسے یہ لوگ اپنے چہرے بدل لیتے ہیں؟ مگر آنکھیں؟ وہ چونکی۔ یہ آنکھیں وہی تھیں، وہی گلاسز کے پیچھے سے جھلکتی آنکھیں۔ اب آئی شیڈو کی چمکیلی تہہ کے باوجود وہ انہیں پہچان گئی تھی۔ اس بات کا جواب تو بس ڈالی کے پاس ہے جی، اور اس نے مجھے یہی آپ کو بتانے کہا تھا۔ سہیلی کی دوستی نبھا رہی ہوں میں تو جی، ورنہ میری جتی کو بھی شوق نہیں ہے آپ جیسی بد زبان خاتون کے منہ لگنے کا۔ چڑ کر کہتے ہوئے اس نے دوپٹے کے اندر چھپے ہاتھ باہر نکالے۔ اس میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ تھا۔ یہ ڈالی نے بھیجا ہے، اسے اسی طریقے سے کھولیے گا جو اس پہ لکھا ہے، مگر جب تک آپ اسے کھول پائیں گی وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے۔ حیا نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھوں میں پکڑے اس ڈبے کو دیکھا۔ اس کی کلائی پہ وہی کانٹے کا سرخ بھورا نشان تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے اچنبھے سے سر اٹھا کر پنکی کو دیکھا۔ وہ کہاں کھڑی ہے اسے لمحے بھر کو بھول گیا تھا۔ یہ ایک پہیلی سے کھلے گا، مگر یہ پہیلی صرف آپ ہی بوجھ سکتی ہیں، اور آپ بوجھ ہی لیں گی۔ یہ بہت آسان ہے، لیکن اس کے اندر موجود چیز نکالنے کے لیے اسے توڑنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اسے توڑ دیا تو وہ چیز آپ کے کام کی نہیں رہے گی۔ پنکی نے مسکرا کر کہتے ہوئے ڈبہ اس کے مزید سامنے کیا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تھام لیا۔ اچھا باجی جی، رب راکھا۔ وہ وہی خواجہ سراؤں والا لہجہ اپنا کر سلام جھاڑ کر دوپٹہ منہ پہ ڈالے پلٹ گیا۔ اس نے جلدی سے ڈبہ پرس میں رکھا اور پیشانی پہ نمودار ہوئے پسینے کے قطرے ٹشو سے تھپ تھپاتی
خود کو کمپوز کرتی ہال کی جانب بڑھ گئی۔ بارات کا فنکشن ویسا ہی تھا جیسا کسی بھی شاندار شادی کا ہونا چاہیے۔ بقیہ نور کا بنا ہال، بہترین سجاوٹ، دلہن کا قیمتی ڈیزائنر سوٹ اور جیولری، مہوش کی ننیالی کزن کے گروپ ڈانسرز اور پرتکلف طعام کی اشتہا انگیز خوشبو جو ابھی کھلا نہیں تھا۔ آج بھی مرد و خواتین اکٹھے تھے، مگر یوں کہ آدھے ہال میں مرد اور باقی آدھے کی میزوں پہ خواتین براجمان تھیں، تاکہ ایک حد تک علیحدگی رہے۔ ان کی فیملی کی کسی بھی لڑکی نے رقص میں حصہ نہیں لیا، مگر مہوش کی کزنز ہر طرف چھائی رہیں۔ وہ آج بھی ایک الگ تھلگ کونے میں کی میز پہ بیٹھی تھی۔ اس کا دل اسٹیج پہ جا کر مووی بنانے کو قطعاً نہیں چاہ رہا تھا۔ اس شریفوں کے مجرے نے اسے ایسا احساس عدم تحفظ بخشا تھا کہ وہ کسی بھی دوسرے کے کیمرے یا موبائل میں تصویر کھنچوانے سے احتیاط برت رہی تھی۔ یہ موویز اور تصاویر کہاں کہاں نہیں گھومتی ہوں گی۔ اس نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ اتنے بڑے ہال میں کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہ تھا۔ وہ ویسے بھی اس میز پہ اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے چند لمحے کے لیے سوچا، پھر میز پہ رکھے پرس سے وہ ڈبہ نکالا اور فانوس کی چکا چوندھ روشنی میں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ 1 ہاتھ جتنا لمبا اور 5 انچ موٹا مستطیل ڈبہ تھا۔ ڈبہ نہ بہت بھاری تھا نہ بہت ہلکا۔ وہ گہری بھوری لکڑی کا بنا تھا اور اس کے ڈھکن کے علیحدہ ہونے کی جگہ پر 6 کھانے بنے تھے، جس کے اندر اے لکھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک اے پہ انگلی رکھ کر نیچے کو رگڑا تو اے نیچے چلا گیا اور بی سامنے آ گیا۔ وہ اسے نیچے کرتی گئی اور ان 6 کھانوں میں پوری انگریزی کے حروف تہجی لکھے تھے۔ جیسے عموماً بریف کیسز پہ 3 ایسی اسٹرپس لگی ہوتی ہیں جو 3 زیرو پہ کھل جاتی ہیں، ویسے ہی اس باکس کو کھولنے کے لیے کوئی 6 حرفی لفظ سامنے لانا تھا۔ پنکی نے کہا تھا کہ اسے کھولنے کا طریقہ اس ڈبے پہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے ڈبے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور لہجہ بھر کو ٹھٹکی۔ اسے ڈھکن کے اوپری سطح پہ کچھ کھدا ہوا نظر آیا تھا۔ وہ چہرہ ڈبے پہ جھکائے آنکھیں سکیڑ کر پڑھنے لگی۔ وہ بہت باریک انگریزی میں لکھا ایک فقرہ تھا: "Into the some river no man can into which ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا۔ Into the some river no man can into which اس نے الجھن بھرے انداز میں وہ فقرہ دہرایا۔ کیا یہی وہ پہلی تھی جس کا ذکر پنکی نے کیا تھا؟ مگر یہ پہلی تو نہیں لگتی۔ اس میں کوئی سوال نہیں تھا، بس ایک سادہ سا فقرہ تھا۔ السلام علیکم حیا۔ آواز پہ اس نے کرنٹ کھا کر گردن اٹھائی اور ساتھ ہی گود میں رکھے ڈبے پہ دوپٹہ ڈالا۔ سامنے شہیلا کھڑی تھی، سیاہ عبایا کے اوپر گہرے سبز اسکارف کا نقاب انگلیوں سے تھامے، اپنے ازلی نرم انداز میں مسکراتے ہوئے۔ وعلیکم السلام شہیلا بھابی، کیسی ہیں آپ؟ آئیں بیٹھیں۔ وہ ذرا سنبھل کر اٹھی اور جلدی سے ڈبہ پرس میں ڈال کر ان سے گلے ملی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ مجھے علم نہیں تھا کہ تم آئی ہو، وہ رسان سے کہتی ہوئی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ پھر ابھی فاطمہ پھوپھو نے تمہاری فرینڈ کا بتایا۔ ریئلی سوری فار ہر۔ ڈی جے کے ذکر پر اس کے سینے میں ایک ہوک سی اٹھی۔ وہ پھر سے افسردہ ہو گئی۔ پتہ نہیں شیلا بھابی، اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی تھی۔ میری ایک ہی دوست تھی ترکی میں، اور وہ میری تمام دوستوں سے بڑھ کر ہو گئی تھی۔ بہت دعا کی میں نے اس کے لیے، مگر کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ لبوں پہ آ گیا۔ اللہ تمہیں صبر دے گا، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ۔ شہیلا نے اس کا ہاتھ نرمی سے دبایا۔ سبین آنٹی کا بیٹا بھی آیا ہے؟ جی، وہ ادھر ہے۔ اس نے نگاہوں کا زاویہ موڑا تو شہیلا نے تعقب میں دیکھا۔ اسٹیج کے قریب وہ سلیمان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا، سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس۔ اس کی مقناطیسی شخصیت بہت شاندار لگ رہی تھی۔ سلیمان صاحب اس کے شانے پر ہاتھ رکھے کسی سے تعارف کروا رہے تھے اور وہ دھیمے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ آج وہ اس کے ساتھ اتنے مطمئن اور مسرور لگ رہے تھے گویا روحل واپس آ گیا ہو۔ بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ۔ تھینکس۔ وہ لمحے بھر کو جھسکی۔ شہیلا بھابی، ایک بات کہوں؟ آپ کی ساس نے آپ کی اتنی خوبصورت بری بنائی تھی، اور آج بھی آپ نے انہی میں سے کوئی سوٹ پہنا ہوگا۔ اس طرف تو عورتیں ہی ہیں۔ آپ کا عبایا، میرا مطلب ہے آپ کے کپڑے تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ وہ رک رک کر ہچکچاتے ہوئے بولی۔
داور بھائی کی مہندی پہ اس نے بہت کھنکدار لہجے میں شہلا کو نقاب اتارنے کے لیے کہا تھا، مگر آج اس کی آواز سے کھنک منقوط تھی۔ جواباً شہلا بھابھی بہت تھکن سے مسکرائی۔ کیا فرق پڑتا ہے حیا؟ اتنے مردوں کو اپنے کپڑے دکھا کر مجھے کیا مل جائے گا؟ تو نقاب ہی اتار دے۔ اس کا لہجہ بہت کمزور تھا۔ اس نے نقاب ڈھیلا بھی نہیں کیا۔ حیا نے پھر نہیں کہا، اس سے کہا ہی نہیں گیا۔ وہ تو خود دل سے نہیں چاہتی تھی کہ شہلا نقاب اتار دے، وہ تو بس اس کا جواب سننا چاہتی تھی۔ اسے شریفوں کے مجرے کا وہ منظر اچھی طرح سے یاد تھا جب سنہری اور چاندی کی محو رقص پریوں کے پیچھے کرسی پہ ترچھی ہو کر بیٹھی کسی آنٹی سے بات کرتی شہلا نظر آ رہی تھی، مگر آج وہ اتنی پسمردگی اور تھکان سے کیوں مسکرائی تھی؟ یوں جیسے اس کا دل اندر تک زخمی ہو۔ وہ دکھ، تھکن، وہ زخمی نگاہیں، اسے کسی نے پکار لیا۔ وہ اٹھ کر چلی گئی، مگر حیا کی نگاہیں کافی دور تک اس کا تعقب کرتی رہیں۔ پچھلی دفعہ اسے شہلا کو عبایا میں دیکھ کر عجیب کوفت بھرا احساس ہوا تھا، مگر آج ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی اندیکھی دکھ بھری آنکھوں میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ شہلا کو کیا غم تھا؟ اتنی اچھی فیملی میں شادی ہوئی ہے، اتنا ہینڈسم شوہر، امیر کبیر ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، پھر اسے کیا دکھ تھا؟ وہ پھر سارا فنکشن یہی سوچے گئی۔ آدھی رات گئے اپنے کمرے میں بیٹھے وہ پھر سے اس ڈبے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی جہاں ڈالی، پنکی، پاشا، احمد، مگر انگریزی میں یہ سارے نام 5 حرفی تھے۔ چھٹا حرف انہیں چھٹا حرف نہیں ملا تھا۔ وہ بار بار اس سطر کو پڑھے گئی مگر کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ مگر وہ کون سا شخص تھا جس کے پاس ایسے ہر محنت طلب مسئلے کا حل ہوتا تھا؟ وہ ڈبہ لیے بھاگ کر آئی۔ جہان کچن میں کھڑا کاؤنٹر پہ گلاس رکھے پانی کی بوتل اس میں انڈیل رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے آئی اور باکس اس کے ساتھ رکھا۔ یہ مجھے کسی نے دیا ہے اور مجھے اس کا پاسورڈ نہیں معلوم، اسے کھول دو۔ وہ آواز پر چونکا، پھر بوتل رکھ کر ڈبہ اٹھایا۔ یہ ہے کیا؟ وہ ذرا اچنبھے سے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ جو بھی ہے تم اسے کسی طرح کھول دو۔ کھل جائے گا، نو پرابلم۔ وہ ڈھکن اور ڈبے کی بند دراز پہ انگلی پھیر کر کچھ محسوس کر رہا تھا۔ تم مجھے ایک بڑا چھرا اور ایک ہتھوڑا لا دو۔ اوفو، توڑنا نہیں ہے اسے، بلکہ تم تو رہنے ہی دو۔ اس نے خفگی سے ڈبہ اس کے ہاتھ سے واپس لے لیا۔ کیا ہوا؟ میں کھول تو رہا تھا، 1 منٹ مجھے دیکھنے تو دو۔ میں خود کھول لوں گی، تم رہنے دو، تم میرے لیے کچھ نہیں کرتے۔ پتہ نہیں وہ کس بات پر اس سے خفا تھی جو جھنجھلا کر بولی۔ پھر سوچ لو، میں تو ابھی ماموں کے پاس جا رہا تھا انہیں تمہیں دوبارہ استنبول بھیجنے کے لیے راضی کرنے، مگر ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کہتا۔ وہ شانے اچکا کر پانی پینے لگا۔ سچ؟ اس نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائی۔ تم انہیں منا سکتے ہو؟ میں ایک اچھا شیف اور ایک اچھا میکینک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا وکیل بھی ہوں۔ ٹرائی می۔ وہ گلاس رکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ ابا ایک دفعہ اڑ جائیں تو کبھی فیصلہ نہیں بدلتے۔ تم انہیں کیسے مناؤ گے؟ ویسے تو تمہارا دوبارہ استنبول جانا میرے مفاد میں قطعاً نہیں ہے، کیونکہ اب تم ہر ٹورسٹ اٹریکشن دیکھنے کے لیے مجھے ہی خوار کراؤ گی، مگر مجھے لگا تم جانا چاہتی ہو، سو میں ماموں سے بات کرنے ہی جا رہا تھا اور وہ مان جائیں گے۔ وہ بروقت کونیا کو کینیا نہ بناتا تو شاید وہ کبھی نہ مانتے۔ ہاں، استنبول تو بہت محفوظ شہر ہے اور پاکستان میں تو روز بم دھماکے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں تو پتہ نہیں لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے بھی یا نہیں۔ وہ ذرا جل کر بولی۔ وہ بنا کچھ کہے مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اگلا 1 گھنٹہ وہ کچن میں کرسی پہ بیٹھی جہان کا انتظار کرتی رہی۔ بالآخر جب وہ ابا کے کمرے سے نکلا تو وہ تیزی سے اٹھی۔ کیا ہوا؟ پیکنگ کر لو، کل ہم صبح کی فلائٹ سے واپس جا رہے ہیں۔ وہ دھیما سا مسکرا کر بولا، مگر اس شرط پہ کہ فی الحال تو تم ہمارے ساتھ ہی رہو گی، بعد میں جب اسپرنگ بریک ختم ہو جائے تو بے شک چلی جانا۔ سچ؟ وہ بے یقینی اور خوشگوار حیرت میں گھری اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک طمانینت بھرا احساس اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ البتہ ایک بات وہ جانتی تھی، استنبول ڈی جے کے بغیر کبھی بھی ویسا نہیں ہوگا جیسے پہلے تھا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ ہاشم نے بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھا۔
जो बिस्तर के दूसरे किनारे पर बैठी उसे ही देख रही थी। उन दोनों के दरमियान हारिस आंखें मूंदे सो रहा था। उसका दाया हाथ हाशिम के हाथ में था। ऐसा क्या गलत कर दिया है मैंने? वो जी भर कर कोफ्त का शिकार हुई। तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे हवास जवाब दे गए हैं। हैरत की जगह अब झुंझुलाहट ने ले ली थी। हवास तो तुम्हारे जवाब दे गए हैं। मैं तुम्हें एक सीधा साधा सा हल बता रही हूँ उस सारे मसले का। तुम रोज़ के 24 घंटे भी काम करो तो इस रकम के आधे लीराज भी इकट्ठे नहीं होंगे जो हमें हारिस की सर्जरी के लिए चाहिए। और ऐसे मत देखो मुझे। आखिर में वो खफा होकर बोली, अब्दुल रहमान मुझे जान से मार देगा, वो उसकी लड़की है। और अब्दुल रहमान को कौन बताएगा? वो तो महीना भर पहले इंडिया चला गया था। तुमने खुद ही मुझे बताया था। वो चमक कर बोली। नीम रोशन कमरे में सब्ज बल्ब की मध्यम रोशनी उसके चेहरे को अजीब सा तासर दे रही थी। वो इंडिया गया है, मर नहीं गया, जो उसे कभी पता नहीं चलेगा। वो मुझे जान से मार देगा सलमा। तो फिर तुम अपनी जान संभाल कर बैठे रहो और हारिस को मरने के लिए छोड़ दो। गुस्से से कहती हुई उठकर चादरें तय करने लगी। सलमा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब कि वो तजबजब से बोला। तो तुम क्या कर सकते हो? तुमने क्या किया है हारिस के लिए? मेरा बेटा है, मुझे बहुत प्यारा है। उसने सोते हुए हारिस पे एक नज़र डाली। मगर वो भी तो किसी की बेटी है। मैं भी तो किसी की बेटी थी। मुझे उस डब्बे में लाकर पल पल मारने से पहले तुमने सोचा? वो चादर का गोला बनाकर एक तरफ फेंकती जारहाना अंदाज में उसकी तरफ आई। तुम मर्द होकर डरते क्यों हो? तुम अब्दुल रहमान को नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर मेरा बेटा मर रहा है तो उसके जिम्मेदार अब्दुल रहमान पाशा है। अगर वो तुम्हें तुम्हारी मतलूबा रकम दे देता तो हम कभी ये करने का ना सोचते। कोई कमी तो नहीं उसको पैसे की। फिर भी उसने हाथ रोक कर रखा हुआ है। अब या तुम उसका ख्याल कर लो या अपने बेटे का, फैसला तुम्हारा है। सलमा के नकूश मध्यम रोशनी में बिगड़े बिगड़े दिखाई दे रहे थे। इस वक्त यूं तेज तेज बोलती वो मैकबुक की चौथी जादूगरनी लग रही थी। हाशिम मुतजब्जिब सा उसे देखे गया। वो जो कह रही थी वो इतना मुश्किल तो ना था, मगर चलिए जी, एपिसोड 19 यहाँ पर ख़त्म होती है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। और एक बात मुझे आपसे कहना है कि मैं सोच रही हूँ इसी के साथ साथ मैं आपको दूसरे नावल की भी स्टोरी दे दूँ। आप लोग बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं, इसी को पूरी कवर करूँ या इसके साथ में दूसरी नावल भी दूँ? चलिए जी, मुझे बताइएगा ज़रूर। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।